اسلام میں ذبح کا حکم کیوں آیا؟ کیوں ہم جانوروں کو ذبح کر کے ہی کھاتے ہیں؟ ہم جب ہر حلال چیز کو ذبح کر کے کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کرتے؟ مائی نیم از عمران خان، اور اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو ذبیحہ ہے، ذبح جس کو ہم کہتے ہیں، جانوروں کے ذبح کرنے میں کون سی سائنس چھپی ہے، اور اس قرآنی اور خدائی حکم کے پیچھے کون سی سائنس چھپی ہوئی ہے۔ سو اس سائنس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس بھی کروں گا اور بہت سی ڈیٹیل میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے بینگ اسٹوڈنٹ آف بایولوجی، چونکہ ایک بایولوجی کا میں ہمیشہ طالب علم رہا ہوں، ہمیشہ بایولوجی پر ریسرچ کرتا رہتا ہوں اور بایولوجی اور سائنس کو ہمیشہ ایکسپلور کرتا ہوں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی ویسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے بلڈ میں موجود ہوتے ہیں، جتنے بھی جرمز ہوتے ہیں یہ آپ کے بلڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ قدرت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ یہ بلڈ میں سے ویسٹ نکالنے کے لیے اس کو کڈنی کی طرف بھیجا جاتا ہے، جہاں سے اس میں سے یوریا نکالا جاتا ہے، اور چونکہ وہ ٹاکسن ہے، وہ پوائزن ہے، اگر نہیں نکالیں گے آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اور اس میں سے جرمز نکالنے کے لیے قدرت اس کو شفٹ کر دیتی ہے، سپلین جس کو تیلی کہتے ہیں، اس طرح شفٹ کر دیتی ہے جہاں سے اس میں سے بلڈ کو نکالا جاتا ہے، اس میں سے جرمز کو نکالا جاتا ہے۔ تو دو آرگن فلٹریشن کر رہے ہوتے ہیں، فلٹریشن آف نائٹروجنس ویسٹ وہ کڈنی کر رہے ہوتے ہیں، اور فلٹریشن آف جرمز وہ سپلین کر رہی ہوتی ہے۔ سو ایک چیز ہمیشہ ثابت ہوگی کہ خون چاہے کسی بھی انسان کا ہو یا کسی بھی جانور کا ہو، وہ خون پاک نہیں ہوتا، وہ حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ کیونکہ وہ ٹاکسک ہے، وہ پوائزن ہے، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے خدا نے خون کو حرام قرار دیا گیا، اللہ نے خون کو حرام قرار دیا گیا، چاہے وہ خون کسی جانور کا ہے، چاہے وہ کسی انسان کا خون ہے۔ خون بہا بالکل جو ہے وہ حرام ہے، آپ خون نہیں لے سکتے۔ لیکن ایک اور امپارٹنٹ آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ جہاں پر مسئلہ آ جائے انسانیت کی زندگی کو بچانے کا، چونکہ اللہ کو جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے وہ انسان کی جان ہے، تو جان بچانے کی خاطر خون حلال ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوگی، آپ کو بلڈ کی ضرورت ہے، تو آپ کسی دوسرے انسان کا خون لے سکتے ہیں، تب وہ حلال اور جائز ہوتا ہے۔ سو یہ تو ایک کنسپٹ یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ بلڈ جو ہے وہ ایکچولی ناپاک ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس میں جرمز ہوتے ہیں اور ان جرمز کو نکالا جاتا رہتا ہے، اس کو پاک کیا جاتا رہتا ہے، لیکن پھر جرمز آ جاتے ہیں تو یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، اور جب تک زندگی ہے تو یہ پروسیس چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے خون کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اب جو چیز حرام ہے اگر وہ ایک حلال جسم میں بھی ہے تو اس کے سارے گوشت کو کیا بنا دے گی؟ وہ حرام بنا دے گی۔ بے شک بکرا حلال ہے، بے شک آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو مذہب نے حلال کی ہیں، حربی وور سارے کے سارے، تو وہ حلال ہیں لیکن ان کا خون حرام ہے۔ مرغی حلال ہے لیکن اس کا خون حرام ہے۔ اس لیے مذہب میں اللہ تعالیٰ نے ذبیحہ کا حکم دیا ہے، تاکہ جب آپ اللہ کا نام لے کر ایک کٹ لگاتے ہیں، چونکہ یہاں سے شہرک گزر رہی ہوتی ہے تو اس کو کاٹنے کا حکم دیا گیا، اور بیسٹ ذبیحہ ہی وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کا نام ہو اور اس کے بعد جانور تڑپ تڑپ کے مرے، چونکہ جب وہ تڑپے گا تو تڑپنے کی وجہ سے اس کا بلڈ زور زور سے جو وہ پمپ ہو کے آئے گا دل سے باہر کی طرف، یہ مین شہرک کی طرف، یہاں سے وہ باہر نکل جائے گا۔ جتنا تڑپے گا سارا خون اس کی باڈی سے نکل کر باہر چلا جائے گا۔ جب وہ حرام چیز آپ کے حلال جانور سے نکل گئی تو وہ جانور اللہ کے نام سے آپ کے لیے پاک ہو گیا، حلال ہو گیا۔ پاک کس سے ہوا؟ اس میں سے جرمز نکال دیے گئے، اس میں سے پوائزن نکال دیے گئے۔ تو یہ سائنس ہے ذبیحہ کے پیچھے۔ سو اب دوسری بات کہ ذبیحہ سے جب ہم ذبیحہ کا حکم ہے تو اللہ کا نام ہی کیوں لیتے ہیں؟ اور دوسری ایک اور بات کہ آپ ہر نیک کام کے شروع میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ کی جو نام سے شروع کرتے ہیں، اور اس میں اللہ کی ایک صفت کا بہت زیادہ حوالہ دیتے ہیں کہ بڑا رحمان اور رحم کرنے والا ہے، لیکن ذبیحہ سے پہلے کبھی بھی آپ نے بسم اللہ پوری نہیں پڑھنی ہے، صرف آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اونچی آواز میں اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے میں بتاتا ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہوں، آپ اونچی آواز میں بسم اللہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں، اس کے پیچھے سائنس ہے، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں۔ بیٹا ہم الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم ذبیحہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس کے جسم میں سے بلڈ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ بلڈ ناپاک ہے، اس کے اندر جرمز ہیں، وہ حرام ہے، حلال میں سے حرام نکلے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اب بلڈ کیسے نکلے گا؟ جب وہ جانور وحشت زدہ ہوگا، تڑپے گا تو بلڈ زیادہ نکلے گا۔ اب تڑپے گا تو کیسے بلڈ زیادہ نکلے گا؟ اب اس میں الرحمن الرحیم جب آپ کہیں گے، دیکھیں جس بھی انسان کو موت کے وقت بھی اللہ کی اس صفت پر ایمان آ جائے کہ بڑا رحمان رحم کرنے والا ہے، وہ تڑپے گا نہیں۔ جس بھی انسان ذی روح کو اس اللہ کی اس آیت پر ایمان آ جائے کہ وہ بڑا رحمان اور رحم کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا رحم کرے گا تو آپ تڑپیں گے نہیں، بالکل آپ بڑے جوان مردی کے ساتھ آپ موت کو گلے لگائیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو معاف کر دینا ہے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب اس لیے ہم رحمان الرحیم نہیں کہیں گے، کیونکہ جب رحمان کی صفت آپ اس جانور پر پڑھیں گے تو اس پر رحم نازل ہو جائے گا، وہ تڑپے گا نہیں تو بلڈ باہر نہیں نکلے گا۔ کلیئر؟ وہ تڑپے گا نہیں تو بلڈ باہر نہیں نکلے گا، اس وجہ سے وہ ذبیحہ اتنا اچھا کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اس لیے الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں ہے۔ اب ہم صرف یہ کیوں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر؟ اللہ اکبر کے لفظ میں دہشت ہے، اللہ اکبر کے لفظ میں دہشت ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے تلے تشریف فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، آنکھ لگ گئی، اچانک سے ایک یہودی جو آپ کو تلاش کر رہا تھا، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی تلاش میں تھا، تو وہ فوراً آیا، اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں، اب تو وہ سو رہے ہیں، میرے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروں اور 100 اونٹ جو انعام میں اس کو ملنے تھے وہ لے لوں۔ اس نے کیا کیا؟ تلوار اپنی اٹھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور کہا، ہے اللہ کے نبی، اب آپ کو میری اس تلوار سے کان بچا سکتا ہے؟ میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، اس نے کیا کہا تھا؟ ہے اللہ کے نبی، اب آپ کو میری اس تلوار سے کان بچا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان خدا پر بہت زیادہ تھا، انہوں نے ایسے کیا، اوپر دیکھا، کہا میرا اللہ، میرا اللہ، اللہ اکبر۔ اس اللہ کے ورڈ سے اس پر دہشت آئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی تو کہا اب آپ کو کون بچا سکے گا؟ تو اس وقت وہ پھر خدا پر ایمان لے۔ اینی ہاؤ، بتانے کا مقصد یہ تھا اس اللہ کے ورڈ میں کیا ہے؟ دہشت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس جانور پر مزید دہشت آتی ہے، وہ مزید تڑپتا ہے اور اس میں سے زیادہ زیادہ خون نکلے گا اور بیسٹ ذبیحہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب آپ کو اس ذبیحہ کے پیچھے اس پوری حکمت کی سمجھ آ گئی ہوگی، امید کرتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں دوسرے کوسچن کی طرف کہ مچھلی کا ذبیحہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ ہمیں تو بڑی کہانیاں روایتیں بتائی گئی تھی کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا گیا تھا، چھری آسمان میں پھینکی تھی، وہ چھری جا کے سمندر میں گری تھی، وہ ذبیحہ ہو گئی تھی۔ یعنی یہ ساری روایات عقائد تھی، مذہب ہمارا بہت سی جگہوں پر ان روایت پر بھی چل رہا ہوتا ہے جن کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مچھلی کو ذبیحہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے، اس کی ریزن ہے، اس کے پیچھے سائنس ہے، میں وہ سائنس آپ کو بتاتا ہوں۔ بیٹا اور میرے ناظرین بالخصوص، میں بیٹا ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پکار رہا ہوتا ہوں، اور میرے ناظرین، ریسپیکٹیبل ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے، وہ آکسیجن پانی سے حاصل کرتی ہے، جب بھی اس نے آکسیجن حاصل کرنی ہے تو سارا بلڈ اس کے جسم سے کس طرف آ جاتا ہے؟ گلد کی طرف آ جاتا ہے۔ جب بھی وہ تڑپتی ہے، آکسیجن کی کمی ہوگی اس کو
وہ تڑپے گی، اس کا سارا بلڈ باڈی سے نکل کر کس میں آ جائے گا؟ یہاں گلز میں آ جائے گا۔ اب جب بھی آپ یہی بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی مچھلی پانی کے اندر مری ہوئی ہے تو وہ حلال نہیں ہوتی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کیا پتا وہ تڑپ کے نہ مری ہو، آکسیجن کی کمی سے نہ مری ہو، پاؤزن سے مری ہو، اور اس کا سارا خون اس کی باڈی میں ہی ہوا ہوگا، اس کے گوشت میں ہی ہو تو وہ حرام ہوتی ہے۔ لیکن جو زندہ مچھلی آپ پانی سے نکالتے ہیں وہ تڑپ کے مرتی ہے، وہ حلال ہوتی ہے، چونکہ جب پانی سے نکالیں گے اس کو آکسیجن کی کمی ہوگی، اس کا سانس رکے گا، دم گھٹے گا، وہ تڑپے گی۔ آپ دیکھیں نا مچھلی کو جب پانی سے نکالتے ہیں بہت زیادہ تڑپتی ہے، جب وہ تڑپتی ہے تو آکسیجن کی کمی سے تڑپتی ہے، جب وہ آکسیجن کی کمی ہوگی تو سارا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ اس کی باڈی سے گلز کی طرف جاتا ہے، چونکہ یہاں سے وہ پانی سے آکسیجن لیتی ہے تو سارا بلڈ اس کا گلز میں جمع ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم مچھلی کو جب مر گئی، وہ مچھلی کو مرنے کے بعد اس کے گلز نہیں کھاتے ہیں، کاٹ کے اس کو پھینک دیتے ہیں، اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ تو یاد رکھنا جو مچھلی پانی کے اندر مری ہوئی ہے وہ حلال نہیں ہوتی ہے، چونکہ اس کا ناپاک خون اس کی پوری جسم میں ہوگا، اور جو مچھلی باہر تڑپ کے مری ہے، زندہ نکالی گئی ہے اور وہ پھر مری ہے، وہ حلال ہوتی ہے، چونکہ اس کا سارا خون گلز میں آیا ہوتا ہے اور گوشت اس کا پاک ہو چکا تھا، چونکہ خون سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی ذبیحہ کریں تو خون سارا نکال لینا چاہیے۔ اب اسی لیے کوئی بھی جانور جو مردہ ہو وہ حرام ہوتا ہے، چونکہ اس کا سارا خون جسم میں ہوتا ہے، وہ جرمز ہو سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ جو سائنس اور جو بایولوجی کا ایک قرآن اور حدیث کا ایک تعلق ہے، یہ سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر آپ چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی خوبصورت آراء سے ضرور مجھے نوازا کریں، میں اس سے بھی علم حاصل کرتا ہوں۔ خوش رہیے گا، خوش رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔